بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں نے تو تہیہ کر رکھا ہوا ہے کہ جو بھی منافقانہ رویہ اختیار کرے گا اس کو میں بے نقاب کروں گا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ابھی 2-3 دن سے یہی بات نواز شریف والی چل رہی تھی۔ میں نے کل ویڈیو بھی اس کے اوپر بنائی کہ اس کی جو لاسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی کا اہم رکن ہے، عہدیدار ہے، بدر رشید کر کے اس کا نام ہے، شدر سے اس نے غلطی سے پرچہ تو کٹا دیا پی ایم ایل نون کی اعلیٰ قیادت کے اوپر۔ تو اس بیچارے کی غلطی یہ ہے کہ اس نے بھی عمران خان کے جو وعدے اور نعرے تھے اس کے اوپر اندھا یقین کر لیا کہ عمران خان جو بھی بولتا ہے وہ دل سے بولتا ہے اور وہ سچا ایماندار ہے، کیونکہ وہ منافق نہیں ہے۔ تو جب سے نواز شریف نے وہ تقریریں کی ہیں اداروں کے خلاف، تو جو پوری پی ٹی آئی حکومت ہو گئی، اس کے جتنے بھی عہدیدار ہو گئے، سب لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیے نواز شریف کے اوپر کہ یہ غدار ہے، یہ ملک دشمن ہے، یہ بغاوت کر رہا ہے، یہ پاکستانی اداروں کو بھڑکا رہا ہے۔ بہت کچھ اس نے بولا، کچھ نے بولا کہ یہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے، اور بہت سارے پی ٹی آئی دوستوں نے اور صحافیوں نے تو بھی ان کے روابط بھی ڈھونڈ لیے کہ فلاں آدمی سے رابطہ کیا، فلاں آدمی نے رابطہ کیا۔ تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی کہ بھئی یہ سب عمران خان کی مرضی سے ہو رہا ہے، عمران خان بھی یہی چاہتا ہے۔ تو اس بیچارے نے بھی، جو پی ٹی آئی کا عہدیدار تھا بدر رشید صاحب، اس نے بھی یہی سمجھ لیا کہ یار عمران خان بڑا جذباتی ہو کے بولتا ہے اور یہ دل سے بولتا ہے، بہت ایماندار میں آیا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم تھا کہ عمران خان بھی انسان ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، منافقت بھی کرتا ہے، سیاست بھی کرتا ہے۔ تو پرچہ تو اس نے کٹا دیا، لیکن پرچہ جو ہی کٹا تو پوری پی ٹی آئی کو تو بھئی جیسے کہ ان کے اوپر پرچہ کٹ گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی صفائیاں دے رہے ہیں۔ جو بھی پی ٹی آئی کا پارلیمنٹیرین ہے، ایم پی ہے، ایم این اے ہے، جس سے بھی میڈیا والا پوچھتا ہے وہ بولتا ہے یار ہم کو تو معلوم نہیں ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم نے نہیں کرایا ہے۔ حتیٰ کہ وفات چودھری نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ بھئی عمران خان کو اس ایف آئی آر کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہے۔ جب اس کو معلوم پڑا تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور الٹا اس نے نواز شریف کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ بھئی یہ ان لوگوں کی اپنی سازش ہوگی۔ تو دوستو یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ تو خود سمجھدار ہیں کہ وہ الزام بھی لگا رہے ہیں، پھر جب ان کے اوپر پرچہ بھی کٹ گیا تو پھر اس کے اوپر انکاری بھی ہو رہے ہیں۔ تو پھر یار الزام لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صاف شفاف سیاست کیوں نہیں کرتے؟ آپ ایمانداری سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آپ عوام کو بیوقوف کیوں بناتے ہیں؟ ایک طرف تو جو آدمی سرعام ٹی وی میں بیٹھ کے پاکستان آرمی ہو گئے، پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو خلاف وہ بہت کچھ بول رہا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی جو آرمی ہے اس کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اس کے خلاف تو پی ٹی آئی بولتی ہے نہ 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 بھائی ہم نے اور اس کے خلاف کچھ نہیں کیا، ہم نے ایف آئی آر نہیں کاٹی۔ لیکن وزیر اعظم ہاؤس سے ایک آدھ دو آدمیوں کی طرف سے بہت زیادہ زور آیا کہ ان 2 آدمیوں کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ ضرور کاٹیں، آرٹیکل 6 کے تحت ان کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کاٹیں۔ تو وہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو آج ایک صحافی ہے مطیع اللہ جان صاحب اور عارف حمید بھٹی نے انکشاف کیا ہے کہ ایک سابقہ ایف آئی اے کا آدمی ہے، بشیر میمن صاحب ہے، اس نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ ایک دن مجھے پارلیمنٹ ہاؤس میں بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ مریم نواز کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کاٹیں۔ تو اس نے بولا بھئی پرچہ میں کیوں کاٹوں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جو نون لیگ کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، انہوں نے جو عمران خان صاحب کی بیوی ہیں اس کی ایک تصویر شائع کی ہے، حالانکہ وہ تصویر کوئی غلط تصویر نہیں تھی، سمپل سادہ تصویر تھی، انہوں نے اپلوڈ کی ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر وزیر اعظم ہاؤس سے حکم جاری ہوا کہ مریم نواز کے خلاف آرٹیکل 6 لگا کے اس کے خلاف پرچہ کاٹیں۔ تو بشیر میمن صاحب نے بولا ہے کہ بھائی میں تو ایسا نہیں کر سکتا ہوں، یہ تو پرچہ نہیں بنتا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں۔
تو بشیر میمن صاحب کو وقت سے پہلے ریٹائر کر دیا گیا اور اس کی پنشن روک دی گئی۔ یہ ہے تحریک انصاف، جس کے وعدے تھے کہ ہم نے پاکستان میں انصاف کرنا ہے۔ جو عمران خان صاحب جب بھی سکرین پہ آتے ہیں تو وہ کیا بولتا ہے کہ بھئی ایک ہی قانون ہونا چاہیے، امیر اور غریب کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز کے اوپر، نون لیگ کے اوپر، اس بات کے اوپر تو پرچہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے خاتون اول کی تصویر کیوں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی، اس پہ پرچہ ہو سکتا ہے دوستو۔ لیکن جو آدمی پاک فوج کے خلاف جو کچھ بھی آ رہا ہے منہ میں بول رہا ہے، اس کے خلاف جب پرچہ ہوا تو پوری پی ٹی آئی صفائیاں دے رہی ہے کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کیا بولتے تھے کہ بھئی میری کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی مجھے خرید نہیں سکتا ہے، کوئی میری بولی نہیں لگا سکتا ہے، میرا کوئی ویکنس نہیں ہے۔ خان صاحب آپ کی ویکنس ہے، لیکن وہ میڈیا میں نہیں آتی ہے۔ آج محترم آپ کی بیگم صاحبہ، اس کی تصویر اپلوڈ ہوئی، سادی سمپل تصویر ہوئی، تو آپ پرچہ کٹانے کے لیے پریشر کر رہے ہیں، اور جس افیسر نے پرچے سے انکاری کیا تو آپ نے اس کو نوکری سے ہی نکال دیا، پھر اس کی پنشن ہی روک دی۔ اور اسی بیوی کی بیٹیوں کو جب پاک پتن میں پولیس والوں نے روکا تو آپ کی چیف منسٹر نے پورے تھانے کو ہی معطل کر دیا، جس کی وجہ سے ناصر درانی صاحب کو استعفیٰ دینا پڑا۔ تو خان صاحب آپ کی کمزوری تو ہے، لیکن آپ کی کمزوری سکرین پہ نہیں آتی ہے۔ تو دوستو، میں تو تہیہ کر رکھا ہوا ہے کہ جو بھی منافقانہ رویہ اختیار کرے گا میں اس کو بے نقاب کروں گا۔ اس حق کے راستے پہ چلنے کے لیے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مجھے بھیڑ کہیں سے نہیں ملی، لیکن حق کے راستے میں چلو گے تو آپ اکیلے ہی جاؤ گے۔ تو یہ جو موجودہ منافقانہ رویہ حکومت نے اپنایا ہوا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا کہ بھئی آپ، میری بات تو وہی سچ ہو گئی نا کہ میں 2 ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جی پاک آرمی کے خلاف جو نظریہ، جو سوچ نواز شریف رکھتا ہے وہی سوچ عمران خان رکھتا ہے۔ صرف عمران خان چپ اس لیے ہے کہ وہ کرسی میں ہے، جب وہ کرسی سے اترے گا تو پھر آپ لوگ دیکھنا کہ وہ نواز شریف کی، آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، ریکارڈ پہ ہے سب کچھ عمران خان کی، جیسے پہلے پوری چیز ریکارڈ پہ ہے کہ وہ پاک آرمی کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں بولتا تھا، تو آج نواز شریف کی بھی آ رہی ہے تو عمران خان صاحب کی بھی آ جائے گی۔ تو پاک آرمی کے خلاف سب ایک ہی ہیں، اور یہ جو نواز شریف تقریریں کر رہا ہے تو اس میں عمران خان دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہے ہیں، اور ان کے خلاف جب پرچہ کٹ گیا تو اس کے اوپر وہ افسوس کر رہے ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت، یہ ہے ان لوگوں کی ایمانداری، جس کے اوپر ہم لوگ اندھا یقین کر کے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو آنکھیں کھولو، یہ پوری گیم ہو رہی ہے، سب مل کے پاکستانی اداروں کو بدنام کر رہے ہیں، ان کے اپنے مفاد ہیں، بس ان کی ذات کے اوپر جب بات آئے گی تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ ملک کی مفادات کیا ہیں، یا اس میں ملک کو کیا نقصان ہوتا ہے، یا اسلام کو کیا نقصان ہوتا ہے، نہیں، وہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذات کے اوپر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ملک کی مفاد کے لیے یہ سب لوگ ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں، چاہے ملک کو نقصان ہوتا ہے چاہے جس کو بھی نقصان ہوتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی بریکنگ، یہ لوگوں کی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پردے کے پیچھے گیم ہو رہی ہے، اور سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ ہم کو بڑے بڑے خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ پاکستان بہت اچھی سمت میں جا رہا ہے۔ تو وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے جیسے جا رہا ہے، لیکن جو انڈر دا ٹیبل ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ پاک آرمی اور اداروں کے خلاف بکواس کریں، نو پرابلم، لیکن جب کسی کی ذات کے اوپر، عمران خان کی بیوی کے اوپر بات کریں گے تو پھر پرچہ بھی کٹے گا اور سزا بھی ہوگی اور قید بھی ہوگی۔ اگر کوئی ایسا آفیسر نہیں کرے گا تو اس کو نوکری سے بھی نکال دیا جائے گا۔ اس لیے یہ کچھ دن پہلے کی خبر ہے، اس کی پنشن بھی روک دی گئی تھی، آج عدالت کے حکم سے اس کی پنشن آج کی ڈیٹ میں
اس کی پنشن بحال ہو گئی بشیر میمن صاحب کی۔ دوستو یہ ہے میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کرنا اور میرے چینل ملک انفو 24 کو لازمی سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔